وعلى آله وصحبه الذين أوفوا عهده. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فإذا بلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف وأشهدوا ذوي عدل منكم وأقيموا الشهادة ذلكم يوعظ به من كان يؤمن بالله واليوم الآخر ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدرا. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من أهلي رب زدني علما وارزقني فهما. ثم أما بعد. گرامی قدر بھائیوں، بہنوں اور پیارے بچوں، بات یہ آ گئی تھی کہ اگر خدا نخواستہ طلاق کی باری آئی اور حالات جدائی تک پہنچی تو طلاق واقع ہونے کے بعد بھی ایک وقفہ ہے جسے عدت کہتے ہیں، اور بہتر طریقہ یہ ہے کہ طلاق کو بھی ایسا استعمال کیا جائے کہ جس میں ٹوٹی ہوئی ایک ہڈی یا ٹوٹی ہوئی ایک معاشرہ یا ٹوٹی ہوئی ایک گھر کو دوبارہ جوڑا جا سکے، اور وہ ہے طلاق رجعی. ایسے انداز میں طلاق کا عمل انجام دینا کہ جس میں رجوع کے دروازے کھلے. تو فرمایا فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُ، اگر اجل کا مقصد یعنی عدت کی تکمیل، مطلقہ خاتون کی عدت بالکل اب اختتام کے قریب ہے، تو دو رستوں سے ایک رستے کا انتخاب کرو، لیکن بہت اچھے انداز بمعروف یعنی بہت شائستگی کے ساتھ، اخلاق اور مردانگی مروت کے ساتھ. کیسے؟ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ. اگر رجعی طلاق ہے اور رستہ ہے تو اس کو رکھنا چاہتے ہو تو پھر انصاف کے ساتھ، پھر وہ باتیں بھول جاؤ اور یہ نیت بھی بھول جاؤ کہ نہیں چھوڑوں گا، رکھ لوں گا تاکہ مزید اس کو رہو، مزید سزا، مزید فراہم، یہ نیت ہے. چلو الحمدللہ ایک ٹوٹی ہوئی کیفیت تھی، اللہ رب العزت نے جوڑنے کا موقع پیدا کیا، ہم بس کو سنبھالیں گے. جس طرح ایک شیشہ اس طرح ٹوٹ گیا کہ جس کو آپ نے دوبارہ کوئی ایل پی یا اسی طرح کی کوئی چیز لگا دی اور وہ جڑ گیا، اگرچہ 100% وہ پرانے ماحول میں نہیں ہے، یا فرض کیجئے کوئی ہڈی ٹوٹ گئی تو 100% وہ پرانے حالت میں نہیں آتا، لیکن جڑ جاتا ہے، کام چلتا ہے. اسی طرح رعایت احوال کر لیا کرو کرو. اور اگر رکھنا نہیں ہے تو فارقوہن بالمعروف، تو بہت شائستگی اور باوقار انداز میں ان کو آزاد کرو، ان کی جتنے حقوق واجب الادا ہیں ان کو دے دو، اور ان انتظار مت کرا کرو بھئی یہ دیں گے وہ دیں گے وہ دیں گے اور جاؤ. جب چلی گئی اب انتظار، مہینہ گزر گئے، 2 مہینہ گزر گئے، فلان گزر گئے، نہ کوئی خرچ آتا ہے نہ کوئی حساب آتا ہے، حالانکہ کچھ شرائط طے ہوئے تھے. نہیں، ایسے نہ کرو. جو شرائط شائستگی کے ساتھ طے ہوئے ان کو نمٹا کے آگے بڑھو یا پیچھے. یہ ایک. وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِّنْكُمْ، اور اپنوں میں سے ایسے لوگوں کو گواہ بناؤ جوڑنے کی صورت میں یا مکمل آزادی کی صورت میں، جو انصاف والے ہو، لالچی نہ، پیشور گواہی بیچنے والے اور اس حوالے سے روزی حرام روزی لینے اور کمانے والے نہ ہو، شائستہ لوگ ہوں، عدل و انصاف والے ہوں، آپ کے طرفین کی خیر خواہ ہوں، انسانیت کے ہمدرد ہوں، اسلام کے وفادار ہوں.
ایسے لوگوں کو گواہ، اور گواہوں کے لیے حکم فرما دی وَأَقِیمُوا الشَّهَادَةَ، کو اگر نوبت شاہدی کے آئی تو جو حق حقیقت ہے، جو آپ لوگوں کے سامنے بات طے ہوئی ہے، جو معاملہ آگے بڑھا ہے، اسی طرح سچی گواہی دو، کوئی انحرافی بات نہ کر لے۔ اور فرمایا اسی طرح کے امساک بالمعروف، شائستگی کے ساتھ رکھنا، یا شائستگی کے ساتھ آزاد کرنا، اور اگر گواہی دی، گواہی کی ضرورت آئی تو انصاف کے ساتھ گواہی دینا، یہ سب اس کے لیے ہیں کہ من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر، جس کو اللہ اور قیامت پر ایمان ہے، یہ ان لوگوں کے لیے ہے کہ وہ اسی طرح ان اصولوں کی رعایت کرتے ہوئے اللہ اور اس کے رحمتوں سے قریب ہوں۔ اور فرمایا تقویٰ ہے یہ، اور تقویٰ کے لیے یہ طریقہ ہے کہ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، جو تقویٰ کا راستہ اختیار کر لیتا ہے، اللہ رب العزت بند رستوں میں سے اس کے لیے راستہ نکال دیتا ہے۔ جہاں کوئی رستہ اور سبیل نہ ہو، وہیں پر اللہ رب العزت اس کے لیے راستہ نکال دیتا ہے۔ اور یہ تو اپنی جگہ، وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اور اس کو اللہ رب العزت وہاں سے ایسے انداز میں روزی دیں گے جس کا اس نے حساب بھی نہیں کیا ہے، تصور بھی نہیں کیا ہے کہ مجھے تو یہاں سے ملے گا، وہاں سے یہ وہ نہیں، لیکن ایسی جگہوں سے کہ اس کو تصور وہاں میں گمان میں بھی نہیں ہوگا کہ وہاں سے روزی آئے گی۔ یاد رکھو او مسلمان، وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، اور ہر کام توکل پر کرو، جڑنے کے راستے ہیں تو جڑ جاؤ، بہتری اسی میں ہے، توکل اللہ پر، طرفین، یہ طرفین کے لیے، مرد کے لیے بھی اور یہ بات یاد رکھیں کہ تالی ایک ہاتھ سے جب نہیں بجتی، دونوں کو، طرفین کو کچھ آگے بڑھنا اور کچھ پیچھے ہے، ایک دوسرے کو قبول کرنے کے لیے آگے بڑھ، اور ایک دوسرے کی کوتاہیاں گننے میں پیچھے ہٹنا۔ چلو جو ہوا سو ہوا، ابھی تو موقع ہے الحمدللہ، اس کو لے کے آگے بڑھیں گے۔ تو توکل کرو اللہ کی ذات پر، حسب، جس نے اللہ پر توکل کی اللہ اس کو کافی ہوا ہے، اللہ اس کو کافی ہے۔ ہر معاملات میں اللہ رب العزت اس کے لیے راستہ کھول دیتا ہے۔ جو قانون اللہ نے بنا دیے، توکل کا تقاضا یہی ہے کہ ان قوانین کی قدم قدم پر رعایت کریں۔ ان اللہ بالغ امرہ، اے بنی آدم یاد رکھیے، ان اللہ بالغ امرہ، اللہ ہی وہ ذات ہے جو اپنا کام کر کے رہے گا، اللہ کی ذات ہے جو اپنے مقاصد حاصل کر کے رہے گا، اس کے علاوہ کسی میں یہ سکت نہیں ہے۔ اللہ کے علاوہ جو جہاں اور جیسے ہو، اللہ کی مدد اور مشیت کے بغیر وہ کچھ حاصل نہیں کر سکتا، اور اللہ بغیر کسی کی مدد کی، بغیر کسی کی ثالثی کی، کسی کی سفارش کی، وہ تو اپنا کام کر جاتا ہے۔ قد جعل اللہ لکل شیء، اللہ نے ہر ایک چیز کی ایک قدر، مقدار اور دورانیہ پیدا کروایا ہے، عدت کے لیے اور ایام کے لیے، ماہواریوں کے لیے، رہنے سہنے کے لیے، حقوق کے لیے، ہر چیز اللہ رب العزت نے مقدر فرمائی ہے۔ اسی اللہ کی تقدیر اور تقریر فرمودہ جو اصول و ضوابط ہیں، اللہ پر توکل کرتے ہوئے تقویٰ کا جھنڈا تھامے ہوئے آگے بڑھو، اللہ تمہیں کافی ہوگا۔ یہ مت دیکھو کہ میں سزا دوں گا اس کو تاکہ آئندہ لوگ ایسے، لوگوں کو چھوڑو، اپنا بھلا سوچو، قبر میں اکیلا سو جاؤ گے، قیامت میں اللہ کے پاس اکیلا کھڑے ہو جاؤ گے، اکیلا اپنی جواب خود دو گے۔ تو اس لیے اپنی بلا اور اپنے کنبے کا بلا، جس آدمی کے حق آپ کے پاس ہیں، آپ کے ساتھ ہیں، ان کا بلا سوچ لو اور خیر کی نیت رکھتے ہوئے آگے بڑھو، اللہ رب العزت زندگی کے مراحل آسان فرمائے۔ ان معروضات کے ساتھ ہی آج کی باتیں اختتام پذیر ہوتی ہیں۔ اللہ رب العزت کمی بیشی معاف فرمائے، کوتاہیوں سے درگزر فرمائے، اور جو کچھ عرض کیا گیا میرے اور آپ کی دنیا اور آخرت کے متاع گران مایہ بن جائیں۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ۔